بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس نشست میں ہم قوت، جمود، معیار حرکت اور نیوٹن کے کلیات، ان کا ہم یہاں پر مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم قوت کسے کہتے ہیں، اس کا ہم تھوڑا جائزہ لیں گے۔ اشیاء کو دھکا دینا، مارنا یا کھینچنا جس کے سبب اشیاء کو حالت حرکت یا حالت سکون میں لایا جا سکتا ہے، قوت کہلاتی ہے۔ تو قوت ایک ایکسٹرنل ایجنسی ہے جو کہ جب کسی جسم پر اپلائی ہوتی ہے یا تو جب کسی جسم پر عمل کرتی ہے تو وہ جسم کی حالت کو تبدیل کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں، ایک فٹ بال ہے۔ فٹ بال کو جب کک دیا گیا تو اس کو جب ہم پیر سے اس پر جب ہم قوت لگاتے ہیں تو جو فٹ بال جو حالت سکون میں تھا وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے کسی جسم کی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ تو یہ جب قوت کسی جسم پر اپلائی ہوتی ہے تو اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ اگر جسم حالت سکون میں ہے تو حالت حرکت میں آ جائے گا، اگر حالت حرکت میں ہے تو فورس کے اپلائی کرنے کے بعد وہ حالت سکون میں آ جائے گا۔ یہاں پر آپ دوسری مثال دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک باکس ہے اور ایک شخص جو ہے اس کو ایک تار کی مدد سے اس کو کھینچ رہا ہے۔ تو یہ کھینچنا ایک قسم کے قوت لگانا ہے جس کے ذریعے سے جو ہے یہ باکس حرکت میں آ رہا ہے۔ دوسرے تو سلائڈز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر دو باکس پر قوت لگائی جا رہی ہے اور ان کی قوت لگانے کی وجہ سے باکس حرکت میں آ رہا ہے۔ تو یہ جو اشیاء کو دھکا دینا، مارنا، کھینچنا، یہ سب جو ہے قوت کو لگانے کی مثالیں ہیں۔ یہ جو قوت ہے ایک ویکٹر مقدار ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے ایک خاص سمت میں جسم حرکت میں آ رہا ہے، اور اس کی جو پیمائشی اکائی ہے نیوٹن ہے۔ قوت کی جو پیمائشی اکائی ہے نیوٹن ہے۔ جمود، اجسام کی وہ فطری خاصیت جو ان اجسام کی حالت سکون یا حالت حرکت میں قائم رکھتی ہے، جمود کہلاتی ہے۔ یہاں پر ایک بات کا میں یاد دلانا چاہوں گا کہ جمود ایک جسم کی خاصیت ہے جہاں پر جسم اپنے حالت حرکت کو یا حالت سکون کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں انرشیا کہتے ہیں۔ معیار حرکت رفتار اور کمیت کا حاصل ضرب معیار حرکت کہلاتا ہے۔ یہ تو یہ معیار حرکت رفتار کی مقدار کو یا تو رفتار کتنی ہے یہ ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ معیار حرکت کا جو ضابطہ ہے P برابر mv ہے۔ تو یہ کل معیار حرکت ابتدائی معیار حرکت جمع انتہائی معیار حرکت کا حاصل جمع ہے۔ تو یہ ابتدائی معیار حرکت جمع انتہائی معیار حرکت یہ جسم کے کل معیار حرکت کو ظاہر کرتا ہے۔ نیوٹن کا پہلا کلیہ، ہر جسم اپنے حالت سکون یا ایک ہی خط مستقیم میں یکساں حرکت برقرار رکھتا ہے جبکہ کوئی بیرونی قوت اس پر عمل نہ کرے۔ اس کو جمود کا کلیہ بھی کہتے ہیں۔ ہر جسم جو ہے اپنے حالت سکون ہو یا اگر وہ خط مستقیم میں اگر حرکت میں ہو تو اس حرکت کو وہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ اس پر کوئی بیرونی قوت عمل نہ کرے۔ اگر بیرونی قوت عمل نہیں کر رہی تو وہ جسم اسی حالت میں رہے گا۔ جب وہ اس پر جسم پر قوت عمل کرتی ہے تو وہ اس اپنی حالت سے باہر نکل آئے گا۔ اگر وہ حالت سکون میں ہے تو حرکت میں آئے گا، اگر حالت حرکت میں ہے تو حالت سکون میں آئے گا۔ اسی لیے اس کو جمود کا کلیہ بھی کہتے ہیں۔ نیوٹن کا دوسرا کلیہ، تو یہ نیوٹن کا دوسرا کلیہ بتاتا ہے قوت کے عمل کرنے پر کسی جسم میں پیدا ہونے والی اسرا قوت کے ساتھ راست تناسب میں ہوتی ہے اور جسم کی کمیت کے ساتھ معکوس تناسب میں ہوتی ہے۔ تو اس کلیہ کی جو حسابی شکل ہے وہ F برابر ma ہے۔ نیوٹن کا تیسرا کلیہ، ہر عمل کے لیے ایک مساوی اور متضاد رد عمل ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں راکٹ ہے،
تو راکٹ کا اڑنا جو ہے یہ تحفظ معیار حرکت کے اصول پر ہے یا نیوٹن کے تیسرے کلیے کے حساب سے ہے. اور یہاں پر ایک گولا داغا جا رہا ہے, یہاں پر بھی نیوٹن کا تیسرا کلیہ استعمال ہوتا ہے. اور تیسری سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کار کا ٹکرانا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کار جتنی تیزی سے ٹکرائے گی اس پر کار پر بھی اس کا رد عمل ظاہر ہوگا. تو یہ جو نیوٹن کا تیسرا کلیہ ہے. اس کے آگے انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھنے کی کوشش کریں گے.